بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں ہم گفتگو کریں گے کہ دلیل کلی اور دلیل جزئی میں کیا فرق ہے، اسی طرح حکم کلی اور حکم جزئی میں کیا فرق ہے۔ دلیل کلی اس کو کہتے ہیں جس کے تحت کئی جزیات داخل ہوتی ہیں یا جس کے ضمن میں بہت سی جزیات شامل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر امر ایک دلیل کلی ہے۔ قرآن حدیث میں امر کے جتنے صیغے ہیں سب اس کے تحت شامل ہیں، اور اگر ہم ایک متعین صیغے کو لے لیتے ہیں تو یہ دلیل جزئی ہے۔ مثال کے طور پر اوفوا بالعقود، یہ دلیل جزئی ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، یہ دلیل جزئی ہے۔ اسی طرح سے نہیں ایک دلیل کلی ہے۔ قرآن حدیث میں نہیں کے جتنے صیغے ہیں سب اس کے تحت داخل ہیں۔ اگر ہم ایک متعین نہیں کے صیغے کو لیتے ہیں تو یہ دلیل جزئی ہے۔ مثال کے طور پر لا تقربوا الزنا، یہ دلیل جزئی ہے۔ لا تأکلوا الربا، یہ دلیل جزئی ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، یہ دلیل جزئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حکم کلی اس کو کہتے ہیں جس کے تحت بہت سی جزیات داخل ہوتی ہیں یا جس کے ضمن میں کئی جزیات شامل ہوتی ہیں۔ اگر ہم ایک متعین حکم کو لے لیتے ہیں تو وہ حکم جزئی ہے۔ مثال کے طور پر فرض ایک حکم کلی ہے۔ اب اگر ہم فرض کی ایک خاص مثال لے لیتے ہیں تو حکم جزئی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے، یہ حکم جزئی ہے۔ روزہ رکھنا فرض ہے، یہ حکم جزئی ہے۔ صاحب نصاب کے لیے زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، تو یہ حکم جزئی ہے۔ حرام ایک حکم کلی ہے۔ اگر حرام کی ایک خاص مثال اگر ہم دیتے ہیں تو یہ حکم جزئی ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ چوری کرنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، تو یہ سب جو ہیں وہ احکام جزئیہ کی مثال ہے۔ مجتہد جو ہے وہ دلائل جزئیہ سے نہیں بحث کرتا ہے، احکام جزئیہ سے نہیں بحث کرتا ہے، بلکہ وہ دلائل کلیہ سے بحث کرتا ہے۔ اور فقیہ جو ہے وہ دلائل کلیہ سے نہیں بحث کرتا ہے، وہ احکام جزئیہ سے بحث کرتا ہے، اور وہ نصوص جن سے احکام جزئیہ ثابت ہوتے ہیں فقیہ جو ہے ان کے اوپر فوکس کرتا ہے اور ان سے بحث کرتا ہے۔ فقہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ فقہ کا مقصد یہ ہے کہ احکام شرعیہ کو انسان کی زندگی پر منطبق کیا جائے، انسان کے قول پر منطبق کیا جائے، انسان کے عمل پر منطبق کیا جائے۔ اس لیے قاضی جب فیصلہ کرتا ہے تو وہ فقہ کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے، اور اس کا فیصلہ جو ہوتا ہے لوگوں کے اوپر نافذ ہوتا ہے۔ مفتی جو فتویٰ دیتا ہے تو وہ فقہ کی روشنی میں فتویٰ دیتا ہے، اور اس کا جو فتویٰ ہوتا ہے لوگ اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اور دنیا کی کوئی بھی قوم جب کوئی قانون بناتی ہے تو اس کے پیچھے انٹینشن یہ ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس قانون کو اپلائی کیا جائے، اس قانون پر عمل کیا جائے۔ اسی طرح شریعت ایک قانون ہے، اور اس قانون کا مقصد بھی ہے کہ اس کو اپلائی کیا جائے اور لوگوں کی زندگی پر اس کو نافذ کیا جائے۔ اصول فقہ کا مقصد کیا ہے؟ اصول فقہ کا مقصد یہ ہے کہ اصول فقہ کے جو قواعد ہیں، اصول فقہ کے جو بحوث ہیں، اصول فقہ کے جو نظریات ہیں، ان کو دلائل کلیہ پر منطبق کیا جائے تاکہ احکام شریعہ تک رسائی ہو سکے۔ چنانچہ اصول فقہ کی روشنی ہی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی آیت کے اندر اجمال ہے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، کسی آیت کے اندر غموض ہے تو اس کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اگر دو آیتوں میں تعارض ہے
دو نص میں تعارض ہے تو اس تعارض کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے، قیاس کا کیسے استعمال کریں گے یہ ہمیں اصول فقہ سے معلوم ہوتا ہے، استحسان کا سے کیسے استدلال کریں گے یہ ہمیں اصول فقہ سے معلوم ہوتا ہے، نئے مسائل میں غور کر کے کیسے حکم شرعی ہم معلوم کریں گے یہ اصول فقہ کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ اصول فقہ کو پڑھے بغیر شرعی نصوص میں اجتہاد کرنے کی صلاحیت نہیں پیدا ہو سکتی۔ اصول فقہ کو پڑھے بغیر مختلف مسالک کے دلائل کے درمیان موازنہ کرنے کی صلاحیت بھی نہیں پیدا ہو سکتی۔ اصول فقہ کو پڑھے بغیر ہم قرآن و حدیث سے صحیح طریقے سے استنباط اور استخراج نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ وہ فوائد ہیں جو اصول فقہ سے حاصل ہوتے ہیں، اور اصول فقہ کو پڑھے بغیر شریعت کے دلائل کو سمجھنا ممکن نہیں ہے، اور اجتہاد کرنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔